بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ معزز سامعین کرام، قبل اس کے کہ کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں، سب سے پہلے تو اس ماہ مبارک کی آمد کے لیے آپ سب کی خدمت میں عمومی طور پر اور اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں خصوصی طور پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم اس ماہ مبارک کو کہ جو اللہ کی نازل کردہ برکتوں والا، رحمتوں والا اور مغفرت والا مہینہ ہے، اس میں وقت کو، فرصت کو خوب اچھی طرح بروئے کار لاتے ہوئے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ کوشش اور صحیح اور کوشش ہو کہ سالہ گزشتہ کی طرح یہ ماہ مبارک اور بہتر سے بہتر تر ہو سکے۔ بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ ہمیں جس بات کی خدمت کا موقع ملا ہے، آپ نے اعلان بھی دیکھا ہوگا اور میں خود بھی بیان کر دوں تاکہ موضوع واضح رہے۔ قرآن مجید کی جس پارے کی ہم لوگوں نے تلاوت کی ہے اور ثواب حاصل کیا ہے، اس پارے میں خداوند عالم نے کن باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ظاہر ہے اس مختصر وقت میں ساری باتیں تو نہیں، لیکن اس میں نمایاں ساری باتیں کہ جو خداوند عالم کے بیان کردہ اس کلام میں ہے، جس کو اس مختصر وقت میں آپ تک پہنچانے اور نشاندہی کی یہ ماموریت اور خدمت اور نوکری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اہل بیت کا صدقہ اور ائمہ اطہار علیہم السلام کا لاکھ لاکھ شکر، خدا کے شکر کے بعد کہ یہ سعادت اور یہ بزرگی حاصل ہوئی۔ دیکھیں، قرآن جہاں کہیں بھی اپنے سلسلے سے گفتگو کرتا ہے، وہاں کہیں پر بھی خداوند عالم نے یہ نہیں کہا ہے کہ قرآن پڑھو۔ سارے مقامات پر قرآن کے بارے میں غور کرو، قرآن کے بارے میں فکر کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو تدبر کرو اس میں۔ اور یہ قرآن ہمارے اصول زندگی کو بتاتا ہے۔ اگر ہم بہت ساری کتابیں ہم نے نہیں پڑھیں، کوئی واندہ نہیں، لیکن اگر قرآن کو صرف پڑھ لیا تلاوت کی حد تک کہ جو ابھی ہم لوگوں نے کیا ہے، تو ثواب یقیناً ہے۔ اور جو روایات کہتی ہیں کہ ماہ مبارک میں پڑھ لیا تو گویا ایک آیت ختم قرآن کا ثواب ہے، یقیناً ثواب تو مل جائے گا۔ یا پانچویں امام نے فرمایا ہے کہ لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، ہر چیز کے لیے ایک بہار ہے، اور بہار قرآن ماہ مبارک رمضان ہے۔ یقیناً ان سارے ثواب اور ان ساری برکتیں اور وہ سارے جزا ماہ مبارک میں خصوصی طور پر پڑھنے پر، قرآن مجید کی تلاوت پر مل جاتے ہیں، لیکن زندگی ہماری تب بدلے گی جب قرآن ہم سمجھ لیں۔ زندگی کے لیے ہمارے
تب یہ ہدایت کی کتاب کہی جائے گی جب قرآن مجید کو سمجھ کر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ بہت سی کتابیں دنیا کی ہم نے نہیں پڑھا تو بہت زیادہ فرق ہمارے زندگی پر نہیں آئے گا، لیکن اگر قرآن کو نہیں پڑھا اور نہیں سمجھا تو یقیناً بہت کچھ ہم نے کھو دیا ہے۔ قرآن کی جس کا صاف اعلان ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ قرآن مجید کوئی خشک و تر دنیا میں ہے ہی نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ کوئی کتاب لکھنے والا مصنف رائٹر یہ نہیں لکھتا کہ میں نے یہ جو کتاب لکھ دی ہے اس میں ذرا بھی کہیں غلطی نہیں یا کس شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کا یہ کھلا ہوا اعلان ہے لا ریب فی، جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں ہیں، لا ریب فی یعنی قرآن مجید میں ذرہ برابر بھی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو اتنی محکم اور اتنی مضبوط اور جو اتنا سب کچھ علم اپنے اندر لیے ہوئے ہے وہ کتاب قرآن مجید۔ اور یہی نہیں، حکیم امت پیغمبر اکرم جب اس دنیا سے جانے لگے تو وہ دو چیزیں ہمیں دے کر گئے تھے، ایک انہی میں سے ایک چیز ہمارے لیے قرآن ہے، یعنی کتابی و اطرتی، کتاب اللہ و اطرتی، دو چیزیں ہیں، کتاب خدا اور میری اطرت۔ ظاہر ہے کتاب خدا یہ رول میپ ہے، یعنی انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے زندگی کو صحیح دشا میں صحیح رخ پر چلانے کے لیے، ایک تو ان ہستیوں کی کہ جو کر کے دکھائیں، اور ایک ان قوانین کی کہ جو لکھے ہوئے پہلے سے موجود ہوں۔ خداوند عالم نے دونوں چیزیں ہمارے حوالے کی ہیں، اور پیغمبر جو امت کو گمراہیوں سے، امت کو پستیوں سے، رذالت سے، برائیوں سے بلندیوں کی طرف گامزن کر کے بلندیوں پر پہنچا کر جانے لگ گئے تو یہ کہہ کے گئے تھے میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت ہیں۔ یہ قرآن سے مراد جو پیغمبر کہہ کے جا رہے ہیں یہ صرف جزدانوں میں رہنے کے لیے نہیں، یہ صرف کباڑ میں رکھ دینے کے لیے نہیں، طاقچوں کی زینت بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس قرآن کو سمجھ کر قرآن کے مضامین اور مفہوم پر عمل کر کے اپنی زندگی کو قرآنی بنانے کے لیے کہہ کے گئے ہیں کہ قرآن نے کہا کیا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، پاک و پاکیزہ ہے، اچھے باتوں کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، لہٰذا ہم تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ اہمیت قرآن اور اس کتاب کی اہمیت کے سلسلے سے بات تھی۔ اب آئیے اصل موضوع جو ہمارا ہے کہ اس پہلے پارے میں قرآن مجید کے دو سورہ ہے، ایک تو سورہ الحمد اور دوسرا سورہ بقرہ کی آیتیں، وہ بھی پورا مکمل نہیں کیونکہ سورہ بقرہ تیسرے پارے تک جاری اور ساری ہوگی، لہذا اس سورہ حمد عظیم سورہ ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی بھی نماز ہو چاہے واجب یا مستحب بغیر سورہ حمد کے مکمل نہیں ہو سکتی۔ سورہ حمد کہتے ہیں جب سورہ حمد نازل ہوئی تو ساری امت سے عذاب نہ آنے کا ذریعہ بن گئی۔ سورہ حمد کی بہت عظمت ہے، اس میں دو پارٹس ہیں، ایک تو خدا کی نسبت ہے، دوسرا بندوں کی۔ سورہ حمد میں بندوں کو خدا سے کیسے بات کرنا ہے اس کا سلیقہ ہے۔ سورہ حمد یعنی خدا کی عظمت و بزرگی کے ساتھ ساتھ بندوں کی ضرورتوں کو کیسے خدا سے مانگا جائے یا کیسے اس کی راہ میں آیا جائے، اس کے ساتھ آخری آیت جو ہے وَلَا الضَّالِّينَ یعنی ان راستوں سے بیداری کا بھی اظہار ہے کہ جن راستوں میں خدا کا غضب ہے، جن راستوں میں چل کر انسان جن راستوں پر اللہ کے عذاب کا مستحق قرار پائے گا، لہذا یہ سورہ حمد ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، ظاہر ہے کہ وقت کے مد نظر اسی پر اکتفا۔ اگلا سورہ بقرہ ہے۔ اس پارے میں ٹوٹل یعنی 5 چیزیں
خداوند عالم نے بیان کی ہیں جو قابل ذکر ہیں مجھ جیسے ادنا سے طالب علم کے فہم و شعور کے مطابق، جو آپ تک یعنی پہنچانی ہے۔ سب سے پہلے تو خداوند عالم نے اس میں انسانوں کی قسموں کو ذکر کیا ہے۔ انسان جو ہم دیکھ رہے ہیں، سارے انسان ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان کی صفات، ان کی کوالٹی الگ بنا دیتی ہیں۔ ایک صفت انسان کی وہ ہے کہ جس کو مومن کہا جاتا ہے، یعنی انسان کی ایک قسم مومن ہے، دوسری قسم مشرک یا کافر ہے، تیسری قسم منافق کی ہے۔ اس پارے میں خداوند عالم نے انسانوں کی تینوں قسموں کو ذکر کر دیا ہے۔ پہلے جو مومن ہیں ان کی صفات الذین یؤمنون بالغیب، یعنی مومن وہ انسان ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت ان کی یہ ہے اقامت الصلاۃ، یہ لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری چیز ینفقون، یقیمون الصلاۃ کے بعد ینفقون مما رزقناہم ینفقون، یعنی وہ لوگ جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز خدا کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب خدا کی ہے لہٰذا اس کو اتنی اوپر رکھ دو کہ جب اسے پڑھنے کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے اتنی مشقت ہو کہ سوچ کر بیٹھ جاؤ، جانے دو اتنی اوپر سے اتارے کون۔ لہٰذا ایمان خدا کی کتاب پر کا مطلب یہ ہے یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو، یہ اس کے مفاہیم، اس کے مضامین، اس کے مطالب، اس کے سینٹنس، جملے، اس کے ساری باتیں کم از کم ہم کوشش کریں کہ اس کو اپنی زندگی میں بروئے کار لائیں اور اس پر عمل کریں۔ آخری صفت جو مومن بندوں کی ہے وہ آخرت پر بھی ایمان ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، چونکہ بہت ساری چیزیں ہمارے کلچر، ہماری تہذیب میں اس طرح سے پائی جاتی ہیں، موجود ہوتی ہیں کہ ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے، جبکہ جہاں یہ کلچر، جس کلچر میں یہ باتیں نہیں ہیں وہ بہت سخت ہو جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں ہم جانتے ہیں اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یعنی آخرت پر، قیامت پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا۔ یہ ہم نے بچپن سے یاد کر لیا ہے تو اس کو سوچتے ہی نہیں کہ یہ کوئی اہم مسئلہ ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں، مر گئے، ختم ہو گئی بات، یعنی انسان دنیا میں آیا 20 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال زندگی گزار لیا اور اس کے بعد اب مر گیا تو بات ختم ہو گئی، یہ پورا عقیدہ خراب کر دے گا۔ کیوں بھئی؟ وہ جزا، وہ تو قتل کیا ہے، اس نے تو چوری کی ہے، اس نے تو بے گناہوں کو مارا ہے، اس نے تو بیکار یعنی لوگوں پر، معصوموں کے اوپر بے جا ظلم کیا ہے، اس کی سزا اس کو کہاں ملے گی؟ یہاں تو ہم دے نہیں سکے، یہاں تو عدالتیں اس کا کلمہ پڑھ رہی تھیں، پھر ان کو اس کی کیے کرائے کی سزا کہاں ملے گی؟ اس لیے آخرت پر ایمان کی ایک دن پلٹائے جائیں گے، ایک دن پلٹائے جائیں گے۔ تو جس نے کیا ہے، ہم تو ہمیشہ مصلے پر رہے، ہم تو ہمیشہ فرش عزا پر رہے، ہم تو ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے میں رہے، تو ہم کو تو کچھ نہیں ملا، اور وہ ظلم کر کے بھی عیش کر کے چلا گیا اس دنیا سے۔ لہٰذا آخرت پر ایمان کہ وہاں سب کا حساب و کتاب ہوگا، یہ مومن بندوں کی علامت ہے۔ لیکن جو مومن نہیں ہے یعنی کافر، ان کا کیا ہے؟ ان کے دل اور کان پر مہر لگا دی گئی ہے، آنکھوں پر پردہ، صم بکم عمی فہم لا یبصرون، یعنی یہ ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر مہر لگائی گئی ہے، یہ کچھ سمجھ نہیں سکتے۔ بات اچھی لگتی ہے، بات سمجھ میں ظاہری آ جاتی ہے، لیکن پھر وہیں آ جاتے ہیں جہاں تھے۔ لہٰذا خداوند عالم نے ان کو ان کے کفر کی بنیاد کے اوپر ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردے پڑ گئے ہیں۔ یہ سمجھتے سب ہیں لیکن کر نہیں سکتے، یہ کافر کی علامت ہے۔ منافق، ان کی تو بہت بڑی کہانیاں ہیں۔ سب سے زیادہ تذکرہ
انہی کا ہے، سب سے زیادہ عذاب انہی کو ہوگا۔ یہ دو کوالٹیاں مومن اور کافر، یہ دونوں تو کھلی ہوئی ہیں، لیکن یہ دوگانگی ان میں پائی جاتی منافقت میں۔ ان کی خصوصیتیں کیا ہیں؟ ان میں کیا یعنی برائیاں پائی جاتی ہیں؟ جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور یعنی بے عقلی، قلبی بیمار یعنی دلی طور پر یہ لوگ بیمار ہیں، سفاہت، بے وقوفی ان میں پائی جاتی ہے، احکام الہی کا مذاق اڑانا۔ خدا ان سے کہتا ہے کہ اصلاح کرو، زمین پر فساد نہ کرو، تو یہ کہتے ہیں ہم تو خود ہی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ لوگ در حقیقت فساد پھیلانے والے ہیں۔ تو فتنہ و فساد پھیلانا، جہالت، گمراہی، خدا کی آیات، خدا کے واضح احکامات پر شک و تردید کا اظہار، یہ منافق ہیں۔ یہ منافق یعنی ان میں دو خرابیاں ہیں، ایک تو غلط ہے، دوسرے اظہار کرتے ہیں کہ میں صحیح ہوں، یعنی دو چہرے، باطن میں کچھ ہے، ظاہر کچھ ہے۔ خداوند عالم ان کے لیے دردناک عذاب کا وعدہ کرتا ہے اور انہیں یقیناً ملے گا۔ یہ پہلی بات، یعنی اس پارے میں انسان کی صفات کے حساب سے قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں: منافق، کافر اور مومن۔ پھر اعجاز قرآن معجزہ ہے اس میں، لہذا ان کی عظمت کو دیکھتے ہوئے چیلنج ہوا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے سلسلے سے تو تم اس کا جواب لے آؤ۔ پوری دنیا آج تک ایسا نہیں ہے کہ اب لا لیں گے، آج تک اس کا جواب لانے سے قاصر ہے، یہ اس کا اعجاز ہے۔ اور اس میں سورہ بقرہ کی آغاز میں الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، جن جگہوں پر یا جن سوروں میں یہ بات یعنی حروف مقطعات سے آغاز ہوا ہے سوروں کا، خداوند عالم ان میں بہت اہم اور بہت امپورٹنٹ میسج کو رکھا ہے، اسی بنیاد پر اس کو کوڈ ورڈ، یہ حروف مقطعات کی جس کا حکم یہ ہے کہ الگ الگ پڑھا جائے، الف لام میم، علم نہیں پڑھ سکتے اس کو، الگ الگ پڑھیے، یہ کوڈ ورڈ ہے جس کا علم خدا کو ہے یا وارث کتاب کو ہے، اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اس کے انشاءاللہ اگر آگے پھر یہ بات ذکر ہوئی تو عرض کروں گا، آج نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب روئے زمین پر خداوند عالم نے بنانے کے لیے پلان بنایا کہ ہم کو ایک نمائندہ اپنا بھیجنا چاہیے، پھر حکم دیا کہ مٹی لائی جائے اور پھر اس کا پتلا بنایا گیا، پھر اللہ نے اپنی روح کو پھونکا فقعوا لہ، اور جب اپنی روح کو پھونک دیا تب فرشتوں سے کہا کہ اب ان کا سجدہ کرو۔ یہ تخلیق آدم کا پورا قصہ موجود ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس میں جو امپورٹنٹ ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، یہ بہت عجیب قوم ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم، یہ اس کی فضیلت میں ایک بات ہے کہ جتنے نبی بنی اسرائیل میں آئے اتنے نبی کہیں نہیں ہیں، کسی امت میں کسی قوم اور گروہ میں اتنے نبی نہیں آئے۔ بنی اسرائیل وہ گائے کا سارا ماجرا انہی سے مربوط ہے۔ یہ لوگ ان کے یہ کفران نعمت کرتے تھے، انہی لوگوں نے وہ من و سلوہ کا انکار کیا کہ یہ منع کرو اس کو، پھر ساگ سبزیاں مانگ کی، یعنی کفران نعمت ان کی یعنی ظاہری خصوصیت ہے آشکارا کہ یہ لوگ کرتے رہے۔ پھر خداوند عالم نے ان کے ساتھ یعنی جب وہ قتل کر کے ایک مقتول کو پھینک دیا، جناب موسیٰ تک واقعہ پہنچا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا کے حکم سے کہ ایک گائے لاؤ، اس گائے کو قتل کر کے ذبح کر کے اس کے گوشت کو اس مقتول کے جسم سے ٹچ کر دو، مقتول زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کر وہ بولے گا کہ میرا قاتل کون ہے، کیوں مجھے قتل کیا ہے۔ چنانچہ اسی کے مطابق بنی اسرائیل والے پھر بہانے بازیاں کرنے لگے، گائے کیسی ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، رنگ اس کا کیا ہو، یہاں سے ملے کہ وہاں سے ملے، مختلف
علماء اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جو لوگ غلطیوں پر ہوتے ہیں وہ حقیقت سے بھاگتے ہیں، اس کے لیے مختلف بہانے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے بھی چونکہ لغزش ان سے ہوئی، اس بنیاد کے اوپر یہ مختلف بہانے کر رہے تھے کہ گائے کیسی ہو، اور تاکہ ایسے ایسے بہانوں کی وجہ سے بچ جائیں۔ لیکن خداوند عالم نے ان کے سارے بہانوں کو سنتے ہوئے ان کو سارے ایڈریس بتا دیا کہ فلاں مقام پر جاؤ، فلاں جگہ پر وہاں جو گائے ہے وہی گائے لے آؤ۔ جب ان لوگوں نے اس گائے کو یہ لے آئے، ذبح کر دیے، تو قرآن کا حکم یہ آیا، اعلان ہے قرآن میں کہ فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ ان لوگوں نے ذبح تو کیا لیکن ایسا لگا کہ جیسے کیا ہی نہیں۔ مطلب کہاں سے یہ مفہوم نکلا کہ اتنے بہانے ابھی نہیں، کیسے، رنگ کیا ہو، مختلف بہانوں کے بعد جب کوئی کام کیا جائے تو اس کام کی ویلو نہ کے برابر، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ یعنی اس سے یہ ہم اپنے لیے بھی ایک تربیتی نقطہ نکال سکتے ہیں کہ خدا کے حکم کے مقابل میں بہانے بازیاں نہیں چلتی۔ بہانوں، اچھا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اتنا پیسے دے دو، یہ جماعت کو مثلا چندے دینا، ایک بارز مثال ہے تاکہ جلدی سے بات اتر جائے، تو لاؤ دے ہی دیتا ہوں، پہلے کل لے لینا، صبح لے لینا یا اگلے دن لے لینا، سب نے دے دیا نہیں دیا ہے، اچھا چلو میں بھی دیے دیتا ہوں، کتنے میں کام چل جائے گا۔ مختلف قسم کی جب باتیں کرتے کرتے آدمی دیتا ہے تو لینے والے کا بھی دل بزن ہو جاتا ہے۔ خدا نے شاید اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ذبح تو کیا لیکن ایسا لگتا تھا جیسے نہیں کیا۔ تو یہ یعنی بنی اسرائیل کے قوم اور بنی اسرائیل کا یہ قصہ ہے۔ پھر اسی میں جناب، اور یہ بنی اسرائیل جناب یعقوب کا لقب تھا، ٹھیک ہے۔ پھر گوشت کو جو ٹچ کیا تو مقتول جو آدمی قتل ہو گیا تھا وہ زندہ ہو گیا۔ اب یہاں سے ایک آپ نقطہ جو ہم لوگوں کے ذوق کے مطابق ہے وہ نکال سکتے ہیں کہ یہ تو گوشت کو ٹچ کیا گیا اور زندہ ہو گیا، ہے نا۔ اب اسی سے وہ باعظمت، اور وہ جانور ہے، وہ گائے ہے، گائے کا گوشت ہے، وہ بھی بنی اسرائیل کی قوم کی گائے تھی، وہاں کا گوشت تھا۔ اور اگر مصلحت پروردگار ہو تو کوئی اللہ کا خاص بندہ ٹھوکر مار دے تو کیا نہیں زندہ ہو سکتا؟ تو خداوند عالم کے فرمان کے مطابق پھر آخر میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جو آپ نے خانہ کعبہ کو اپنے بیٹے جناب اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ اس میں تربیتی نقطہ جو ہم لوگوں کے لیے قابل تأسی اور عمل ہے، جناب ابراہیم نے کہیں نہیں کہا، نہ جناب اسماعیل نے، کہ میں نے کعبہ بنا دیا، لیکن خداوند عالم نے خود اس قصے کو جناب ابراہیم کے اور جناب اسماعیل کے نام سے، اور پہلا یہ گھر ہے، خدا کا گھر ہے، سارے واقعے کو قرآن مجید میں جگہ دے دی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اچھا کام کیا جائے اور خاموشی اختیار کی جائے تو خداوند عالم اس اسباب مہیا کرتا ہے۔ کب بنایا ہے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے، لیکن چونکہ خلوص تھا، کام اچھا تھا، انہوں نے کر دیا۔ خداوند عالم نے اس کو سب سے مقدس کتاب قرآن مجید میں جگہ دے دی۔ کام اچھا اگر ہو، خدا کے لیے ہو، قربتاً اللہ ہو، تو اللہ اس کے تذکرے کو، اس بات کو زندہ رکھتا ہے، یہ اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ یعنی جناب ابراہیم کے قصے، یہ 5 یہ گوشے وہ ہیں کہ جو خداوند عالم نے اس پارے میں، کہ جو جزء اول کہا جاتا ہے، اس میں مختلف زاویوں سے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں، چونکہ ہمارا وقت ہے وہ مکمل ہوا، اور باقی باتیں انشاءاللہ کل کی بات سے جاری رہے گی۔ آپ حضرات اس پروگرام کے لیے یا اس گفتگو میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس کے لیے سوال و جواب کا بھی سلسلہ، یعنی جس کو کہا جائے کوئز، اور 4-5 سوال کم سے کم آپ کو دیے جائیں گے۔ آج والا کل ملے گا، اور کل سے پھر یعنی اس پروگرام کے
آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ یا جب بھی لوگ عقیل بھائی وغیرہ منتظمین جب تیار کر لیں گے تو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آپ اگر اس تقریر اور اس بیان کے مطابق اس کا صحیح جواب دیں گے تو انشاءاللہ خدا کے ہاں تو اس کا اجر ملے گا ہی، اور یہاں بھی ان لوگوں کی طرف سے بھی شاید سراہنا ہو جائے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل بیت کے دامن کے ساتھ ساتھ قرآن کے دامن سے بھی متمسک رہیں، اور اہل بیت کی سیرت پر چلنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیمات پر بھی عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔